إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مصمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين قال من قريش قالت من أي قريش أنت قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عورت قبیلہ احمس کی ان کے پاس تشریف لائے. حج کا موقع تھا اور دور خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا تھا. اس عورت کا نام زینب تھا. اس نے روزہ رکھا ہوا تھا. لوگوں نے بتایا کہ یہ بات نہیں کرتی ہے, اس نے خاموشی کے ساتھ حج کیا ہے, خاموشی کا حج کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے فرمایا یہ جائز نہیں ہے, یہ دور جاہلیت کا عمل ہے, آپ بولو, خاموشی مت اختیار کرو. تو وہ عورت بول پڑی. پھر پوچھنے لگی آپ کون ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مہاجرین میں سے ایک شخص ہوں. تو وہ کہنے لگی کون سے مہاجرین؟ آپ نے فرمایا قریش میں سے. تو پوچھنے لگی قریش میں سے کون؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ بہت سوال کرتی ہیں, میں ابو بکر ہوں. تو وہ کہنے لگی ان مررنا باقوام نغزوهم ويغزونا فلم يعرضوا لنا ولم نعرض لهم
ہم ایسے قبائل سے گزرے ہیں حج کے سفر کے لیے، جب ادھر آئے تو ایسی قبائل سے گزرے ہیں دور جاہلیت میں، ان سے جنگ کیے بغیر ہم نہیں گزر سکتے تھے، لیکن اس دفعہ نہ انہوں نے ہمارا راستہ روکا نہ ہمیں ان سے لڑنا پڑا۔ تو کہنے لگی ما بقاؤنا علی ھذا الامر، اس امن اور پرامن دور کی کب تک بقا ہے؟ کہ دور جاہلیت میں تو خون ریزی کی جنگیں رہتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ اب یہ پہلی دفعہ عرب کی تاریخ میں یہ ماحول ملا ہے کہ کسی کو کسی سے خطرہ نہیں، اتنا امن ہے۔ تو پوچھنے لگی ما بقاؤنا علی ھذا الامر الصالح، اس بہترین اور اچھے دور میں ہم کب تک رہیں گے؟ الذی جاء اللہ بہ بعد الجاہلیہ، جسے اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے دور جاہلیت کے بعد۔ ابو بکر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ اس وقت خلافت کے منصب پر فائز تھے، فرمایا بقاؤکم علیہ ما استقامت بکم ائمتکم، تم اس دور میں اس وقت تک رہو گے، یہ پرامن ماحول، اس سے تم اس وقت تک فائدہ اٹھاتے رہو گے جب تک تمہارے ائمہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے۔ پوچھنے لگی ومل ائمہ، ائمہ کون ہے، امام کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما كان لقومك رؤوس واشراف يأمرونهم فيطيعونهم، دور جاہلیت میں تمہارے ہر قبیلے کا رئیس ہوتا تھا اور بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، عہدے دار، جو کہ حکم دیتے تھے، سارے لوگ ان کی مانا کرتے تھے۔ قالت بلا، کہنے لگی جی بالکل اسی طرح ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فہم اولئک علی الناس، یہی ہیں جو لوگوں کے ائمہ ہیں، یعنی وقت کے جو حکمران ہیں اور جو ان کے تابع گورنر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ائمہ ہیں۔ جب تک یہ لوگ سیدھے راستے پر رہیں گے اس وقت تک تم اس پرامن دور کو دیکھتے رہو گے۔ پرامن دور، پرامن ماحول، یہ اللہ کی نعمت ہے جو دور جاہلیت کے بعد اسلام کی نعمت کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی اس قوم کے ائمہ اور اہل علم کی تفسیر کے مطابق، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے مطابق، ائمہ کے اندر حکمران اور علماء جو لوگوں کو دین کا حکم بتاتے ہیں، علماء اور حکمران دونوں شامل ہیں۔ جب بھی یہ دونوں طبقے بگڑے ہیں یا جب بھی یہ بگڑیں گے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے دور خلافت میں بتایا، تو یہ نعمت اس امت سے چھن جائے گی، امن کی نعمت۔ لیکن یہ بگڑیں گے کیسے؟ ان کو بگاڑے گا کون؟ کبھی ہم اس طرح بھی سوچیں، یہ تو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ فلاں بگڑ گیا، فلاں بگڑے ہوئے ہیں، یہ تو حقائق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ سامنے آئیں گے، اس حد تک بگڑ جائیں گے کہ نہ ان کو ہدایت کا پتہ، نہ دین کا پتہ،
انسانیت نام کی چیز نہیں، اس حد تک بگاڑ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا سبب آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس امت پر مسلط کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنا بھی ہمارا کام ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ اور اس کا جواب جو ہے کہ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جواب جو ہے یہ کڑوا ہے، یہ ہمیں برا لگتا ہے، اس جواب کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حکمران ہو یا علماء، جن کا حکم چلتا ہے دین کے بارے میں یا انتظامی امور میں، ان کا بگاڑ عوام سے شروع ہوتا ہے، عوام کے بگاڑ سے۔ بندہ جب نافرمان ہو جاتا ہے اپنے رب کا اور علل اعلان نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اللہ کی سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ایسے ظالموں کو مسلط کرتا ہے جو ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں اور دباتے ہیں۔ سورہ شورى 30 نمبر آیت، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی جو تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سارے کرتوت جو ہیں اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیے، ان کا بدلہ ابھی دکھایا نہیں ہے تمہیں۔ یہ تو کچھ کا بدلہ ہوتا ہے جو مصیبتیں آتی ہیں۔ سورہ آل عمران 165 نمبر آیت، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا۔ صحابہ کرام کو جب احد کے میدان میں فتح کے بعد نقصان اٹھانا پڑا، جب وہ لشکر پیچھے سے آیا اور صحابہ شہید ہوئے، تو اس وقت صحابہ پریشان تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ شکست کیوں ہوئی؟ ہم تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ فرمایا، اولما اصابتکم مصیبہ، اچھا جب تمہیں مصیبت پہنچے، تمہارا کوئی نقصان ہو، حالانکہ تم اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے اپنے دشمن کو۔ ادھر 70 شہید ہوئے ہیں تو تم نے بدر کے میدان میں 70 ان کے مارے تھے، 70 قید کیے تھے، ڈبل ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ آج تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہمارے ساتھ ہو گیا ایسا؟ قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم۔ یہ تعلیم دی اس امت کو کہ صحابہ سے بڑھ کر ہم میں کوئی بھی دین کی خدمت کرنے والا نہیں ہے اور نہ حق کا ساتھ دینے والا ہے۔ ان سے جب ایک اجتہادی چند لوگوں سے، سب سے نہیں ہوئی، وہ صرف 50 صحابہ کا جو دستہ تھا ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ بس جنگ ختم ہو گئی، ہمارا کام ختم۔ یہ بات وہ بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہمیں چاہے دشمن ہماری لاشوں کو گھسیٹ رہا ہو، کتے گھسیٹ رہے ہوں، پھر بھی اترنا نہیں ہے۔ ایک جنگی غلطی لگ گئی ان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا تصور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا۔ صحابہ کی کوئی بھی بات جو تمہیں بری لگتی ہو حقائق کی نظر سے، فی الواقع امسکو، منہ بند کر لو۔ صحابہ کا معاملہ ہی خاص رکھا، پھر بھی ہمیں اس امت کو سبق دیا ہے
ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا. قل هو من عند انفسکم، جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے. صحابہ کا وہ عمل ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، اور ہم تو ہیں ہی گناہ گار. صحابہ کی ایک اجتہادی غلطی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائش میں ڈال دیا. اس آزمائش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بذات خود دانت مبارک شہید ہوئے اسی وقت. غلطی کس کی تھی؟ چند لوگوں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ اس کی جو سنت ہے، اس کا جو قانون ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی اس کی زد میں آ جائے، کتنے نیک سے نیک آ جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ تمہیں بغیر جنگ کے بھی غلبہ دے سکتا ہے، لیکن یہ قانون سمجھنا ضروری ہے. اس میں حکمتیں ہیں. سورہ النساء ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جو بھی تمہیں اچھی چیز، اچھا نتیجہ ملتا ہے، جو بھی تمہیں خوشی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہارا نقصان ہوتا ہے وہ تمہاری اپنی کسی وجہ سے ہوتا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتأمل حکمتہ تعالی فی ان جعل ملوک العباد وامراءهم وولاتهم من جنس اعمالهم. اللہ کی حکمت پر غور کیجیے کہ اس نے بندوں کے اعمال، بندوں کے اوپر جو بادشاہ مسلط ہوتے ہیں یا ان کے اوپر جو حکمران آتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کی جنس میں سے ہی پیدا کیا ہے. جس جنس کے ان کے عمل ہوتے ہیں عوام کے، اسی جنس کے لوگوں کو اللہ ان پر مسلط فرماتا ہے. لوگ اگر برے ہو چکے ہیں، ظالم ہو چکے ہیں، غریبوں کو دباتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر ان پر اسی شکل کے حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے کہ جو نہ ان کی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ ان کے مال کا خیال کرتا ہے، پھر کچھ بھی ان کا محفوظ نہیں رہتا. فرماتے ہیں فلما شابوا، کہتے ہیں لیس فی الحکمت الالہیہ ان یولی علی الاشرار الفجار الا من یکون من جنسهم. اللہ کی یہی حکمت ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے کہ عوام الناس اشرار ہوں، فجار ہوں، اور ان پر حکمران جو ہے انہی جیسے نہ مسلط کیے جائیں، بالکل انہی جیسے مسلط ہوں گے. ولما كان الصدر الاول خيار القرون وابرها كانت ولاتهم كذلك. اس امت کا جو پہلا دور ہے، پہلا طبقہ صحابہ کرام کا، جو پوری امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں، تو ان پر حکمران بھی سب سے بہترین حکمران آئے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی. ولما شابوا شابت لهم الغلات. اور جب ابھی صحابہ زندہ تھے، گمراہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے، گمراہی کے افکار، نظریات، انحراف شروع ہو گیا. اور آپ غور کریں، انحراف شروع کہاں سے ہوا؟ عقیدے سے. عقیدے سے، جس کو ہم مسلک کہتے ہیں، کہ صحابہ کی مخالفتیں شروع ہو گئیں تفسیر میں، عقیدے میں. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمت پھر یہی تھی کہ ان پر اسی طرح پھر آزمائشیں آئیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے دور میں، یہ 8ویں صدی کے امام ہیں، دمشق میں تھے، یہ کہتے ہیں ہمارے اس دور میں اللہ تعالی ہمیں امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ
سے نواز دے، یہ بھی بڑی بات ہے، اس کے بھی ہم قابل نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں ابو بکر عثمان علی ملیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو ابو بکر عمر عثمان علی کے بعد خلیفہ راشد کا درجہ رکھنے والے امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ بل ولاتنا علی قدرنا، حقیقت یہ ہے ہمارے اوپر جو بھی مسلط ہے وہ ہماری ہی حقیقت کا آئینہ ہے، ہمارا آئینہ ہے وہ۔ وَوُلَاتُ مَنْ قَبْلِنَا عَلَى قَدْرِهِمْ، اور ہم سے پہلے جو صحابہ کے جو امراء تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، امیر معاویہ، یہ ان کے اعمال کا آئینہ تھا، اور یہی اللہ کی حکمت ہے۔ فرعون کا دور، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سورہ زخرف 54 نمبر آیت ہے۔ آپ اس میں ذرا غور کریں کہ فرعون کو اللہ نے اس کی قوم پر مسلط کس وجہ سے کیا، یہ نقطہ۔ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين، اللہ تعالی نے یہ بنیادی علت بتائی ہے فرعون کے تسلط کی، کہ اس نے اپنی قوم کو گمراہ کرنا چاہا، اللہ کے رسول کا دشمن بنایا، سارے اس کے پیچھے لگ گئے، سب نے اس کی بات مانی، اپنا لیڈر مان لیا۔ فَأَطَاعُوهُ، حق سے اس نے ہٹایا، حق سے ہٹ گئے، اپنی عبادت پر لگایا، عبادت کرنے لگ گئے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ سب کے سب ظالم اور مظلوم، سب کے سب فاسق تھے، اللہ کی فرما برداری سے نکل چکے تھے، ان کا یہی انجام تھا، فرعون ہی ان کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی، کیا وہ فرعون سے نہیں ڈرتے تھے؟ وہ فرعون سے طاقتور تھے، اللہ نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کروایا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ سے کی یہ بات روایت کرتے ہیں، انہ سمع رجلا يدعو علی الحجاج۔ حسن بصری یہ وہ تابعی ہیں جو اہل بیت کے خاندان میں پلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان میں پلے ہیں اور جوان ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص حجاج بن یوسف، جو کہ گورنر تھا امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی طرف سے، گورنر تھا عراق کا، پھر مکہ حجاز پورا اس کے انڈر میں آ گیا، اور ظالم تھا، فاسق تھا، بلکہ یہاں اس کو ناصبی تک علماء نے لکھا ہے، ائمہ نے۔ صحابہ میں اور عام لوگ ہوں، قتل کرتے وقت کوئی فرق نہیں کرتا تھا، خالی شک پر قتل کرتا تھا، گردنوں کی گردنیں اڑا دیتا تھا، ظلم کی کوئی کسر نہیں باقی رہی تھی۔ اس کے خلاف ایک شخص بد دعا کر رہا ہے۔ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ ظلم بڑھ چکا ہے، ظلم کا رزلٹ یہ آتا ہے، ظلم ہوگا تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا لا تفعل، مت کر ایسا، بد دعا مت کر۔ حالانکہ اس کے پاس کیا ہے، نہ کوئی گرنیڈ ہے کہ وہ پھینک دے کسی گاڑی پر، نہ کوئی اس کے پاس کوئی دھرنا دینے کے لیے لشکر ہے کہ جا کے دھرنا دے دے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک غریب کے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ بد دعا کر رہا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اس سے منع کر رہے ہیں، لا تفعل انکم من انفسکم اتیتم، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ تم خود کروا رہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انما نخاف
ان عزل الحجاج او مات ان يتولى عليكم القردة والخنازير، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ حجاج جس کے ظلم سے تم بے بس ہو گئے ہو، اس کی برداشت نہیں رہی کہ اس کو ہٹا دے امیر المومنین، یا اللہ کی طرف سے یہ ہٹا دیا جائے یا مر جائے، تو تم پر اس سے بھی بدتر ایسے لوگ آئیں جو انسان کہلانے کے بھی حقدار نہ ہو، بندر اور خنازیر، سور، اس طرح کے لوگ تم پر آ جائیں، یہ مت کر۔ پھر فرمایا امام اعمش رحمہ اللہ، سورہ انعام کی 129 نمبر آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بیان ہوئی ہے اس میں، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتے ہیں۔ تو اعمش رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ما سمعتم یقولون فیہ، وہ تابعی ہیں، کہ صحابہ سے آپ نے کیا سنا ہے اس آیت کی تفسیر میں؟ قال سمعتهم یقولون، انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اذا فسد الناس امر علیہم شرارا، اس آیت کا مفہوم صحابہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب لوگ خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں، امر علیہم شرارا، ان میں جو بدترین لوگ ہوتے ہیں اس طبقے میں، ان کو اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کرتا ہے۔ صحابہ اور تابعین کے نزدیک بگاڑ کس کو کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے، عقیدہ۔ جس قوم کے علماء غیر اللہ کو پکارتے ہوں عبادت سمجھ کر، غیر اللہ کو سجدے کرتے ہوں، علماء، عوام الناس، عورتیں، مرد، پھر اس قوم کا اس سے بڑا بگاڑ، اس سے اوپر کوئی بگاڑ ہو سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں کی بصیرت کہاں چلی گئی جو اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر چلنے والا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان سے کہا گیا یا امیر المؤمنین ما بال ابی بکر وعمر انطاع الناس لهما والدنيا عليهما اضيق من شبر فاتسعت عليهما۔ امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ابو بکر اور عمر کے بارے میں دیکھیے، اس وقت اتنی تنگی تھی، دنیا ہم پر اتنی تنگ تھی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، حتیٰ ایک بالش سے بھی زیادہ تنگ تھی، جبکہ پوری امت ان کے سامنے فرما بردار ہو گئی اور دنیا ان کے لیے کھل گئی، جبکہ ایک بالش سے بھی تنگ تھی۔ فتوحات ہوئی اور ہر جگہ سے اللہ نے پاکیزہ رزق دیا۔ وَوُلِّيتَ أَنْتَ وَعُثْمَانَ، اور جب آپ اور عثمان کا دور آیا، وَلَمْ يَنْتَعُ لَكُمَا، لوگ آپ کے اس طرح فرما بردار نہیں ہوئے، انتشار تھا۔ اتسعت وقد اتسعت، آپ دونوں کے دور میں وسعت بہت تھی، دنیا تھی ہمارے پاس، ہر چیز تھی۔ ابو بکر عمر کے دور میں جو فتوحات ہوئی تھی وہ ہم پر وسائل کھل گئے تھے، لیکن آپ لوگوں کے دور میں دنیا کے وسیع ہونے کے باوجود بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری دنیا تنگ ہو گئی، ہمارے حالات بگڑ گئے۔ خلافت کے، ملک کے جواب سنیے، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لِأَنَّ رَعِيَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ مِثْلِي وَمِثْلُ عثمان، کیونکہ ابو بکر اور عمر کی جو رعایا تھی وہ میرے اور عثمان جیسے لوگ تھے۔ وَرَعِيَّتِي أَنَا الْيَوْمَ مِثْلُكَ وَشِبْهُكَ، اور میری جو رعایا ہے تیرے جیسے اور تو اور تیرے جیسے لوگ ہیں، نہ اہل لوگ، نہ فرمان لوگ، سرکش لوگ۔ یہ جو آیت ہے آل عمران کی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ بادشاہت کے مالک
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے معناہ ان کنتم من اہل الطاعہ، مفسرین کا ایک قول ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تم نیک ہو، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، یولی علیکم اہل الرحم، تو تم پر اہل رحمت، رحم دل لوگ اور نیک دل لوگوں کو اللہ حکمران بنائے گا۔ وَإِن كُنتُم مِّنْ أَهْلِ الْمَعْصِيَّةِ، اور اگر تم نافرمان ہو اللہ اور اس کے رسول کے، یولی علیکم اہل العقوبہ، تو تم پر ان لوگوں کو مسلط کرے گا جن کے پاس سوائے سزا اور عذاب اور ظلم کے کچھ نہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ سورہ بنی اسرائیل 16 نمبر آیت ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب بھی ہم کسی بستی کو یعنی کسی ملک کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو امرنا مترفیہا، ہم ان کے وہاں کے خوشحال لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتے ہیں، یا ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو اور جو صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم دے دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ لوگ وہاں خوب نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی، خوشحال لوگ۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اس کے بعد ان پر عذاب، وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اس پورے ملک کو ہم تباہ کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، تباہ کرنا ہے، تو اس کے پھر اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ تباہی کے اسباب اللہ نے خود ذکر کیے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو خوشحال لوگ وہ نافرمان اور بدکار ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ کس کے سرکش؟ عدالتوں کے، اللہ اور اس کے رسول کے، قرآن و حدیث کے، شریعت کے، عقیدے کے۔ پھر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، پورا ملک تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جتنی بھی قومیں ہیں، بستیاں ہیں، ملک ہیں، تباہ کی ہیں اللہ نے۔ کب کی ہیں؟ جب سب کے سب گناہگار ہو گئے۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم میں سب سے پہلے شرک، اور اس کے بعد اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ عوام الناس ایک دوسرے کے حق کھانا، یہ بعد میں، اس کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں دونوں آیتوں میں غور کریں، ہلاک ملک ہوا ہے، تباہ ہوا ہے۔ ایک آیت میں بتایا گیا کہ انہوں نے، یہ لوگ نافرمان ہو گئے، ظالم ہو گئے، اور پھر اس ہلاک ہونے کا اب اللہ نے ارادہ کر لیا ان کو تباہ کرنے کا۔ جب عوام الناس لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں، گناہگار ہو جاتے ہیں، شرک کی حد تک گزر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے خوشحال لوگوں کو ان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ فاسق فاجر ہو جاتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے، پھر اس پورے ملک کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تباہی کا سبب ہے کہ اس میں جو ہمیں جو سرکش لوگ نظر آتے ہیں،
ظالم لوگ نظر آتے ہیں تو یہ تو گھنٹی ہے خطرے کی. اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر سرکش نافرمان ظالم لوگ مسلط ہیں تو یہ تو اللہ کے عذاب کی گھنٹی ہے. بجائے ڈرنے کے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہی بات تھی حجاج بن یوسف کے دور میں. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا یہ جو حجاج کا ظلم جو برداشت سے باہر ہو چکا ہے، بد دعا تک نہیں کرنے دیتے تھے اس کے خلاف. فرماتے تھے یہ تمہارے اعمال ہیں اور یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب کا مقابلہ تلواروں سے، بلکہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ توبہ اور عاجزی سے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، پھر ان ظالموں کی راتیں ختم ہو جائیں گی، ان کے دن ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں کہ کس کو غالب کرنا کس کو مغلوب کرنا. حجاج بن یوسف کا جو ظلم ہے، قتل جو اس نے کیے تھے، گورنر صرف تھا، بادشاہ بھی نہیں تھا. اس کا ایک اندازے کے مطابق 1,20,000 مقتول ہیں اس کے ہاتھ سے. اس دور میں یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. لہذا میرے قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے ان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ ہم بھی اس دوڑ میں نکل کھڑے ہوں جس میں ہمیں شیطان نے لگایا ہے. دانہ ڈال دیا، سارے مرغے چوزے پیچھے لگ گئے دانے کے. کرسی کا دانہ. کرسی کے لیے خوارج سے زیادہ مخلص نہیں نظر آئے گا آپ کو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتے ہیں جہنم کے. بدترین لاشیں ہیں ان کی جو زمین پر پڑی ہیں آسمان کے نیچے. اور ان کو مارنے والا کون ہے؟ فاسق فاجر حکمران. خود بتایا ہے. مخلص ان سے بڑھ کر آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور اخلاص خالی کام نہیں آتا، کبھی بھی اخلاص خالی کام نہیں آتا جب تک شریعت کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہوگا. اور یہ کرسی کی ہوس، اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دھتکارا ہے جس طرح اللہ نے دنیا کو دھتکار دیا. دنیا کی اگر اوقات اللہ کے نزدیک حدیث میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو یہ جو اللہ کے دشمن ہیں کفار، ان کو پانی کا قطرہ بھی نہ ملتا. دنیا ان کو اسی لیے دی ہے کہ دنیا کے اوقات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نیک سیرت صحابہ کو جن کے اخلاص میں ہم شک نہیں کر سکتے بلکہ ان کا عمل بھی درست ہے، اگر ان میں سے کسی نے ایک عہدے کی تمنا بھی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کو پیچھے کر دیا. اور اگر ان حالات سے نکلنے کا حل کرسی ہوتا جو اہل بدعت نے سمجھا ہے. میں لبرل اور سیکولر اور ڈیموکریسی پر ایمان لانے والوں کی بات نہیں کرتا، ان کا تو معاملہ ہی اس سے خارج ہے، وہ تو اس زیر بحث کے قابل ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور کرسی کے پجاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، جو صحابہ کے مکہ مکرمہ میں آغاز میں جب آپ نے دعوت شروع کی، اگر کرسی حل ہوتا، مکہ کے تمام سرداروں نے مل کر، اور اس دور کا جو عہد و پیمان ہے وہ آج کل کے عہد و پیمان اور حلف نامے سب جھوٹ ہیں اس کے مقابلے میں. انہوں نے سب آگے رکھ دی تھی یہ لے کرسی. اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ جاتے تو کہیں ظلم ہوتا؟ کسی ایک بچے پر بھی ظلم ہو سکتا تھا؟ کہیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو سکتی تھی؟ پھر
جب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں سارے باغ ڈور آ جاتی، آپ نے کیوں ٹھکرا دی؟ اگر کرسی حل ہے آپ نے ٹھکرا دی، اور اگر میدانوں میں نکل کر مقابلے کر کے اپنا حق چھیننا یہ حل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے، ایسے بہادر تھے، بلکہ صحابہ کو اس کا سوچنے بھی نہیں دیا۔ ایک ہی حل تھا، اپنی قوم کی اصلاح، ان کو اس نظام کے لیے تیار کیا جو اسلام کا نظام ہے۔ پھر وہی لوگ تھے، وہی عوام تھی جو پانی کی جگہ پر شراب پیتے تھے، پھر وہ آ کر جھگڑا کرتے تھے عدالت کے اندر۔ عدالت کہتی تھی کہ نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، وہ کہتے نہیں میں نے کیا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ وہ اپنے وکیل خود بن کر آتے تھے اور عدالت ان کو بری کرنے کی کوشش کرتی تھی، وہ کہتے تھے نہیں ہم پر حد لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم پاک صاف ہو کر کھڑے ہوں۔ یہی حل ہے اس قوم کا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مدینہ کی مسند پر بیٹھ کر یہ بات فرمائی تھی 2 صدی میں۔ پہلی صدی تھی کہ اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جس سے پہلے دور کی اصلاح ہوئی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑیے، انبیاء کرام کی سیرت کو اپنی تلاوت کی بنائیے۔ قرآن پاک میں انبیاء کرام کی سیرت ہمیں اسی لیے بتائی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ظالم جابروں سے چھٹکارا دیا جب انہوں نے نبیوں کی مانی، اور جب ایک قوم تھی فرعون کی جس نے نبی کی نہیں مانی، فرعون کی مانی، ظلم اور نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کے ظلم میں مبتلا کر دیا۔ نبیوں کی ماننے میں نجات ہے، ورنہ عذاب کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے سمجھا یہ کھیل لگا ہوا ہے، میدان ہے، مزے لے لو، آج اس کو ہٹا دو، آج خود آ جاؤ یا اس کو لے آؤ، یہ کھیل کود ہے، یہ گھنٹی بجی ہوئی ہے۔ لہذا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر یہ قوم آج بھی توبہ کر لے تو یہاں دنیا میں اس ملک کی مثال نہیں ملے گی، امن کی اور خیرات کی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔